تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سوال اتنا اہم کیوں تھا، کیونکہ آپ کے سینکڑوں سوالوں میں سے کئی ایسے سوال تھے جس میں آپ بہت تکلیف میں ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں تکلیف اٹھانا اس زندگی کا حصہ ہے۔ قد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل، کمر توڑنے والی مشکل میں اور محنت میں اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کو بنایا۔ تو اس کے جواب میں میرے نزدیک قرآن کا پہلے فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سوال کے اندر کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک اس سوال کا بہترین جواب ہم سورۃ الاعراف میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا امام، اور یہ قصہ قرآن میں اس کا ذکر یا تفصیل سے یا مختصر 7 مرتبہ ہوا ہے۔ تو پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں تھا، اور جب سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہوا تو اس میں اس کی کچھ جو تفصیلات ہیں وہ اور ہیں، اور اس کو ایک دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں، یہ 7ویں سورت ہے، اس کو دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا گیا ہے، اور جگہوں پر مختصر سا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی اس کا ذکر کیا گیا کوئی نئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے جو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اور جو نزول ہے اس میں بھی فرق ہے۔ تو بقرہ تو پھر مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی 12-13 سال اب قرآن کے آتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا جب سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ تو جو قصہ آپ قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو بعد میں سننے کو ملا، اور یہ جو ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں یہ مکی صورت ہے۔ تو یہ جو جس سے میں یہ کچھ درس اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے ان کو یہ پہلے سننے کو ملا، یعنی کئی سال پہلے۔ تو ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ تھا آدم علیہ السلام کا وہ یہاں سے نکلتا ہے، سورۃ الاعراف سے۔ اور سورۃ الاعراف اور کچھ اور مکی صورتیں ہیں جہاں پر بہت ہی مختصر ذکر ہے، لیکن یہاں پر کچھ جو باتیں کی گئی ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصے ہیں اور ان میں کچھ تاریخی معلومات ہیں، لیکن ان میں اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ میرے نزدیک قرآن میں 4 قصے ایسے ہیں جو اگر گہرائی سے نہ سمجھے جائیں ہمیں قرآن کا مقصد اور یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ 3 کم از کم، اور پھر چوتھا آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن یہ 4 بنیادی قصے ہیں قرآن کے۔ یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ جو قرآن میں کئی قصے ہیں ان میں یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرے نزدیک ان کو صرف قصہ سمجھ کے، اور عام مسلمان کے نزدیک اس کو جسٹ ہمیں یہ سٹوری معلوم ہے، اچھا یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، ہمیں انفارمیشن پتہ ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قرآن اصل میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے۔ تو قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کو زمین پہ لایا گیا، یہ صرف معلومات نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور کس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کوئی اگر مؤثر طریقے سے بات کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا کر رہا ہے، بات یہ ہوتی ہے بات کیسے کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ قرآن میں اس کیسے کی طرف، اس کیفیت کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کس طریقے سے اور کیسے۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تقریباً 10-15 منٹ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ماما جیسے آپ کو میں نے زبردستی یہاں بٹھایا اس لیے نہیں تاکہ اگر میں کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں سوال آئے کوئی بھی تو آپ اس کو بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، سو اینڈ آئی لو یو فار دس از ریئلی ہیلپ فل۔ اوکے، سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الاعراف کی۔ سورۃ الاعراف آپ کو نہیں معلوم تو 7ویں سورت ہے، سورہ نمبر 7، اور یہ ہے آیت نمبر 10، 10ویں آیت۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں زمین میں تمکین عربی میں کہتے ہیں سیٹل ہو جانے کو، اسٹیبلش ہو جانے کو، اور اسٹیبل ہونے کو۔ تمکین صرف رہنے کو نہیں کہتے، اسٹیبل ہونے کو کہتے ہیں۔ تمہیں زمین میں ایک اسٹیبل رہائش دی، کہنے کا مقصد یہ۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشہ کی جمع معیشہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم معیشت کا استعمال کرتے ہیں لفظ کا۔ معیشت جیسے روزہ، روز کی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روزگار، رائٹ، روزگار اور رہنے سہنے کا مکان، کپڑا، یہ چیزیں یہ معیشت میں آتی ہیں، رائٹ؟ لیکن معیشت عربی میں عیش اور عیش عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا عیش کی زندگی گزار رہے ہیں،
یعنی اچھے طریقے سے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں نہ صرف زمین میں سیٹل کیا, تمہیں یہاں رہنے کے لیے, عیش سے رہنے کے لیے, خیر سے رہنے کے لیے, خوشی سے رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پرووائڈ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کتنا کم ہے کہ تم شکر کرتے ہو, بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ. تو یہاں پہلی بات میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کی بات کرنی ہے, لیکن آدم علیہ السلام کے ذکر سے وہ 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے قصہ. لیکن اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں اور تمہیں اسٹیبل زندگی دی گئی ہے اور تم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کامنٹ ہے ابھی کے لیے کہ تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے اندر تمہارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے, تمہارے دماغ میں خیالات رہتا ہے. میں اپنے ریڈر کی بات نہیں کر رہا جس نے سوال بھیجا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں. دن میں کتنے خیال آتے ہیں, اب کیا ہوگا, فائنینسز کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں, صحت کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, والدین کے بارے میں. ہمیں کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے ذہن میں, اور اس فکر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے ان سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی اسٹریس میں, فرض کریں میں بہت انگزائٹی میں ہوں اور آپ نے لا کے سامنے پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا اور میں چلو بسم اللہ پڑھی کھانا شروع کر دیا, اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو کھانا آپ نے لا کے رکھا ہے پلیٹ پہ اس میں سبزیاں بھی ہیں, گوشت بھی ہے, روٹی بھی ہے, جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے دنیا کے کون سے کونے سے اڑ کے میری اس پلیٹ تک پہنچی ہیں, سو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی گرایا, پھر اس کے بعد زمین سے چیزیں ہوگی. کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں کہ میری پلیٹ تک پہنچی, رائٹ. اور پھر وہ بھی جب کھانا کھا رہا ہو, اچھا اس میں نمک کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ کامنٹ کر رہے ہیں تمہیں کتنی چیزیں دی ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں رہتا, کیونکہ تم اپنی سوچ میں گم ہو جاتے ہو اور پھر تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے شکر نکل جاتا ہے. شکر ایک احساس ہے, صرف الفاظ نہیں ہے. یہ نہیں الحمدللہ کہہ دیا کھانے کے بعد یا اللہ کا شکر ہے کہہ دیا, الفاظ تو کہنا آسان ہے, شکر اصل میں دل کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر, مجھ پر, آپ پر یہ کامنٹ کیا کہ ہم میں ناشکری زیادہ ہے اور ہمیں اپنی تکلیفوں میں ڈوبے رہنے کا احساس زیادہ ہے. دوسری بات میں آگے بات کرنے سے شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جتنی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے, اور ہے کوئی مخلوق ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اس بات کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر محبت کا تقاضا یہ ہو کہ ہمیں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے, جس طرح کے سوال میں اشارہ کیا گیا ہے, تو آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی وہ انبیاء ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ان کی پبلک میں بےزتی کی گئی, جو ان کی فیملی نے ان کو ٹارچر کیا, جو ان کو گھروں سے نکالا گیا, جو ان کو کئیوں کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا, جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی, تو ایک کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب مخلوق, سب سے محبت کی گئی مخلوق, اور اس کے باوجود ان پر جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے اس کی طرف آتے ہیں, پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بات ذہن میں ٹھہر جائے. گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی, باقی 20 باتیں بھول جائیں گی, رائٹ.